نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی شخص نے وضو کیا گھر سے صبح کے ٹائم پہ یا مسجد کی طرف چل کر آیا تو یہ اس کی نیت ہے، بھائی میں نے جو وضو کیا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہوں، نماز پڑھوں گا تو میں فجر کی نماز پڑھوں گا، یہ اس کی نیت ہے۔ اب اگر وہ زبان سے دوبارہ سے نیت نہیں کہتا تو بھی یہ نیت کہے بغیر بھی اس کی نماز ہو جائے۔ اصل نیت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ قصد اور ارادہ ہوتا ہے۔ اس شخص نے قصد اور ارادہ گھر سے وضو کر کے آنا، گھر سے چل کر آنا، مسجد میں نماز کا انتظار کرنا، یہ سارا جو ہے یہ اس کا وہ قصد اور ارادہ ہی تو ہے، لہٰذا اس کا وہ قصد اور ارادہ جو ہے وہ نیت اس کی بن چکا۔ دوسری چیز، اگر کسی شخص نے نیت کی، اب وہ فجر کی نماز میں کھڑا تھا، گھر سے نیت یہی کر کے آیا تھا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی، لیکن نماز کی نیت باندھتے وقت اس نے ظہر کا نام لے لیا۔ نیت پڑھتے پڑھتے جیسے ہماری اردو یا ہندکوں کے اندر ہے کہ پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف، تو اس میں جب اس نے نماز ظہر کا نام لے لیا، پڑھ فجر کی رہا تھا، ارادہ تو فجر کا تھا، کھڑا تو فجر کی نماز میں تھا، لیکن بھول کر ظہر کا نام لے لیا، تو اس سے اس کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو نماز دوبارہ نیت کرنے کی یا نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، پاؤں جو ہیں بالکل یوں سیدھے ہونے چاہیے، یہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ پاؤں کی انگلیاں بالکل کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے، اور دونوں پاؤں کے درمیان میں جو فاصلہ ہو وہ صرف 4 انگلیوں کا ہو، 4 انگلیوں سے کم کا نہ ہو، کم سے کم کیا ہو جی 4 انگلیوں کا ہو۔ اگر ان کو انسان موٹا ہے یا وہ 4 انگلیوں کے فاصلے کے اوپر کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے تو اپنے جسم کے مطابق وہ فاصلہ رکھ لے، جتنا اس کا جسم ہے جس طریقے سے وہ آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، لیکن زیادہ ٹانگیں پھیلانا بھی یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ شلوار کا یا پاجامے کا یا پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ ضروری ہے۔ ویسے بھی یہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں بھی نیچے ہوں، یہ زیادہ عذاب کا، یہ زیادہ گناہ کا بڑا گناہ بن جاتا ہے، لہٰذا یہ ٹخنے پاجامے جو ہیں یہ اوپر ہونے چاہیے۔ اسی طرح ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا جو کپڑے بالکل باریک ہوں، جس سے جسم نظر آتا ہو۔ عورت کے لیے تو ایسا کپڑا پہن کر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن مرد اگر اس کا سطر چھپا ہوا ہے، کیونکہ مرد کا سطر تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ناف بھی چھپی ہونی چاہیے، گھٹنے بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ مرد کا سطر چھپا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر عورت ہے اور اس کا کپڑا باریک ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد حضرات کے لیے باریک کپڑا پہننا یہ بھی درست عمل نہیں ہے، لیکن اگر سطر چھپا ہوا ہے تو چلیں اس میں اس کی نماز ہو جاتی۔ نماز میں قیام اور رکوع کی حالت میں گری ہوئی ٹوپی اٹھا کر پہننا یہ بھی جائز نہیں۔ اگر انسان ہے ٹوپی اس کی گر گئی ہے تو یوں ہاتھ لے کے جائے گا، اٹھائے گا رکوع کے اندر، پھر سر میں رکھے گا، تو اس کو حمل کثیر کہتے ہیں۔ تو حمل کثیر جب ہو جائے، حمل کثیر کا مطلب یہ ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو وقت ہے، اس سے زیادہ وقت اگر کسی نے لگا دی تو یہ حمل کثیر ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ہے بار بار اپنے کپڑوں کو درست کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ حمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ بغیر سر کے اوپر ٹوپی رکھے یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔